پچھلی نشست میں ہم شاید آپ لوگوں سے یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی وقت اب ایسے ہی آ گیا ہے کہ بار بار اپنی طرف جائزہ لے لیا جائے، اور یہ غفلت جو ہم پر آج کل کے ماحول کی وجہ سے چھائی ہوئی ہے تو تھوڑے سے لمحات بیداری. باقی آخرت تو یقینی بحیثیت ایک مسلمان کے ہے، جتنے ہم غافل ہوں، بے حس ہوں، فکر نہ کریں، مسلمان ہونے کے تو یہ ماننا ہی پڑے گا کہ آخرت ہے ضرور. اور آج بہت ہوتے ساتھی آخرت سے معاملہ ہے، اور بھائی بہت سنگین معاملہ ہے. تو میں نے وہ تدبیریں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھیں کہ جو اس دنیا میں اس موجودہ ماحول میں بہت کچھ مفید ہو سکتی ہیں اور بہت کچھ اس سے پناہ مل سکتی ہے. وہ یہی ہے کہ خدا کے لیے جو باتیں کہ ہمارے سامنے ہیں آج کل تہذیب حاضرہ کی، اس میں یہ ایک نظر ضرور ڈالتے رہیے کہ اسلام نے بھی ان چیزوں کو پسند کیا ہے یا نہیں، اسلام میں بھی یہ چیز کسی صورت سے جائز ہے یا نہیں. تو بھائی اگر جائز نہیں ہے تو میں تو کہتا ہوں کر لیجیے، ناجائز بھی مگر ناجائز سمجھ کے کیجیے، یہ نہ سمجھیے کہ اس میں کیا حرج ہے، کچھ حرج نہیں. یہ بات بھائی اسی تنبؤ کے لیے، اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے باتیں کیا کرتا ہوں کہ بھائی اگر حالات اپنی نہیں بدل سکتے ہو، تین چار چیزیں معاشرے کی منطلب معاملات کے متعلق خصوصاً کچھ ایسے حالات درپیش ہو گئے ہیں وہ جو قابل افسوس بھی ہیں کہ آج کل ہماری مملکت اسلامیہ میں کبھی تک اسلامی شعور اور شاعر کا کہیں پتہ نہیں چلتا، نہ تعلیم دی جاتی ہے، نہ ترغیب دی جاتی ہے، نہ اس کا رواج ہو رہا ہے، بلکہ برعکس وہی پرانا تقلید، وہی مغربیت کے انداز، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، لباس پساب میں، غذا خطا میں، سب وہی چلے جا رہے ہیں غلامانہ حیثیت سے. اب نسلاً بعد نسلاً یہ چیزیں ایسی رائج البت ہو گئی ہیں کہ اب ان سے چھوٹنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ان سے علیحدہ ہونا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. تو بھائی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہمارے آپ کے بس سے باہر، ہم اس میں اگر غور کریں یا تجویزیں پیش کریں تو سب بیکار ہے. بھائی انفرادی طور پر اپنی اپنی حالت درست کریے، جب خدا کو منظور ہوگا تو سب ہو جائے گا. تو کم سے کم اپنی عاقبت درست کر لو. اور میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت ہے، یہ طریقت ہے، اس میں تو ہماری شرافت نفس کے لیے، ہماری انسانیت کی تکمیل کے لیے، ہمارے ماحول میں کافیت پرافیت زندگی کے لیے سب قانون موجود ہیں، سب ضابطے موجود ہیں. خدا کے لیے ان سادہ سادہ اصولوں کو زندگی کے استعمال کیجیے اور ایک پرافیت زندگی کی طرف آئیے. یہ پرتکلف زندگی چھوڑ دیجیے. یہ پرتکلف زندگی روز بروز بڑھتی جاتی ہے، پیچیدہ ہوتی جاتی ہے اور عافیت سوز ہوتی جاتی ہے. ہم تو یہی منظر دیکھ رہے ہیں. آپ کو بھی محسوس ہوتا ہوگا کہ جتنے آج کل فراوانی زر نے اندھا کر دیا ہے اور ایجادات پے بہ پے نئی نئی ہوتی جا رہی ہیں. سارا سرمایہ زندگی کا ہمارا محنت کی آمدنی، پسینہ بہا کے محنت کر کے جو پیسہ لاتے ہیں انہیں لفظیت میں فضولیات میں خرچ کر دیتے ہیں. بڑا افسوس ہے. ذرا غور کرو، تأمل کر کے اپنے پیسے کو خرچ کرو، ضروریات میں کرو. بھائی جن کے پاس فراوانی زر ہے ان کو رہنے دو. تمہاری جن کی آمدنی محدود ہیں ان کو تو محدود ہی رہنا پڑے گا، اسی میں ان کے لیے عافیت ہے. اگر محدود نہیں رہو گے تو پھر تو دروازے کھلے ہوئے ہیں چور بازاری کے، رشوت کے، سود کے. جو چاہو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناجائز و حرام آمدنی سے پورے کرتے رہو. تو یہ تو ایک دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے. میں اس سے ہوشیار ہو جانا چاہتا ہوں. تو میری ایک درخواست صرف یہی ہے کہ خدا کے لیے اپنی زندگی کا جائزہ لو اور اعتراف کر لو کہ یہ چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، شرافت کے خلاف. تو کبھی نہ کبھی اسے توبہ کرتے رہو. انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ کبھی نہ کبھی ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے، یہ ہم سے چھوٹ جائیں گے. لیکن جس چیزوں کو ہم جائز سمجھ رہے ہیں یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، تو بڑا نقصان سب سے یہ ہے کہ یقیناً حرج ہے، شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے خلاف ہے، اور ان کے اگر خلاف ہے تو پھر عاقبت ہماری خراب ہے. تو جب یہ بڑے اندیشے کی بات یہ ہے تو سلامتی اسی میں ہے. کون بھائی ہر جگہ سے کوئی کہتا بھی نہیں. میری زبانی سن لیجئے کہ اگر بھائی صرف اعتراف کر لو کہ یہ ہمارا
معاشرہ جو ہے یہ غیر اسلامی ہے، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو توبہ کا دروازہ تو کم سے کم کھلا رہے گا، نادم تو ہو جاؤ گے، کبھی نہ کبھی چھوٹ جائے گا۔ لیکن جس چیز کو لذت کے ساتھ کر رہے ہو اور اس کو فیشن سمجھتے ہو، تہذیب حضرہ کا ذرہ امتیاز سمجھتے ہو، تو اسے خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کی بھی توفیق نہ ہو۔ تو سب سے عافیت اسی میں ہے کہ ان چیزوں کو وہ آج کل ایک مسئلہ ہے، اکثر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، تو کہنے لگے اختلاف ہے اس میں لوگوں کو، علماء کو، میں نے کہا اختلاف ہے، تو کہیں اس میں کچھ وضاحت کر دو اختلاف کی، میں نے کہا تو عالموں کا کام ہے، عالم لوگ کر سکتے ہیں، مگر اگر موقع ہوا تو میں پیش کروں گا۔ چنانچہ آج وہ دفتر یاد آ گیا، وہ ایک چیز ہے کہ دنیا کے فتنے تو ظاہر ہیں، دنیا کے فتنے تو ظاہر ہیں، سب کو معلوم ہوتے ہیں کہ فتنہ ہے، لیکن دین کے اندر جو فتنہ پیدا ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ دنیا کے فتنوں سے، دنیا کے گناہوں سے، دنیا کی معصیت سے ایک نہ ایک دن طبیعت بیزار ہو جاتی ہے اور خود بخود صحیح صاحب کا انسان اس سے توبہ کر سکتا ہے، لیکن دین کے اندر جو فتنہ ہے وہ بڑا قیامت کا ہوتا ہے، اس سے توبہ کی تفصیل نہیں۔ اب آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو آپ لوگوں سب کے سامنے ہے، قرآن خوانی، اس قدر رائج الوقت چیز ہو گئی ہے قرآن خوانی کہ اگر زبان اس میں کھولتے ہیں تو کہا جائے گا کہ صاحب یہ تو عبادات سے منع کرتے ہیں، خیر سے منع کرتے ہیں، کلام اللہ سے تعلق سے منع کرتے ہیں، بھائی منانا نہیں کرتے تو بھائی سمجھ میں جو آئے کرو۔ ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے، قرآن خوانی کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں دیکھیے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کسی کی اثار ثواب کے لیے اعلان ہو گیا کہ مسجد میں قرآن خوانی ہوگی، اب جتنے مقتدی ہیں، جتنے مصلی ہیں، وہ سب بیٹھ گئے، ان کو سپاری دے دیے گئے اور قرآن خوانی ہونے لگی۔ اب ذرا ایک ایک جس کو سمجھتے جلدی، یہ قرآن خوانی ہو رہی۔ اب ایک اور قرآن خوانی شروع ہوئی، کسی نے نیا مکان بنوایا، تبرکن قرآن خوانی ہو رہی ہے، دوست احباب بھی آ رہے ہیں، عزیز اقارب بھی قرآن شریف ہوتی ہیں، کسی کا ختنہ ہو رہا ہے، کسی کا عقیقہ ہو رہا ہے، کسی کی بسم اللہ ہو رہی ہے، قرآن خوانی ہونا چاہیے۔ تو قرآن خوانی کی رسم ایسی رواج پر پکڑتی جا رہی ہے کہ ہر عنوان میں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہاں تک کہ اگر نیا پروگرام کوئی شروع کیا جائے ٹی وی کے اوپر، ریڈیو پہ، تو کلام اللہ سے شروع کرے، کلام اللہ پہلے پڑھا جائے، پھر اس کے بعد پروگرام۔ سنیما کی اگر عمارت رکھی جائے تو قرآن شریف، انا للہ، ارے بڑے لرزنے کی بات، بڑے خوف کی بات، کلام اللہ کو مشغلہ بنا لیا ہے تقدس کا، اور تقدس کے معنی نہیں معلوم کہ کیا چیز ہے، محض اپنے ذہن میں کس سے برکت، ارے برکت کون چیز ہوگی، کس کا کلام ہے یہ، اس میں برکت کہاں سے آئی، کس نے کہہ دیا کہ اس میں برکت ہے، کہاں سے تم نے تصور کر لیا کہ اس کی برکت پڑھنے سے ہو جائے گی تمہارے، تم نے اللہ میاں کو بھی پہچانا، پہلے خفیف سی نظر ڈال کے ڈالو، عالم کائنات کے خالق، تمام ارض و سماوات کے خالق، تمام عالم امکان جتنا ہے سب ان کی مشیت کے اندر، قادر مطلق، احکم الحاکمین، جبار مطلق، ان کا کلام ہے، اس کو مسئلہ بناتے ہیں۔ کلام اللہ میں ہے کیا، عوامر و نواہی، یہ ایک قانون ہے زندگی کا کلام اللہ کہ تم کو یہ کام نہ کرنا چاہیے، تمہارے لیے مضر ہیں، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، تمہارا معاشرہ خراب ہو جائے گا، تمہارا ماحول خراب ہو جائے گا، تمہارے تعلقات برباد ہو جائیں گے، احکامات اللہ مت کرو، ایسی بات، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، زنا مت کرو، دل آزاری مت کرو، کسی پہ ظلم مت کرو، یہ قانون ہے خدا کا۔ اسی طریقے سے اور عوامر ہیں، یہ کرو، نیکی کرو، لوگوں کی ہمدردی کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اس میں خضوع ہو، حضور قلب ہو، عوامر ہیں، احکامات ہیں، کوڈ آف لائف ہے، زندگی کا دستور العمل ہے کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اس میں اس کی بھلائی ہے، شرافت ہے، انسانیت ہے، اور آخرت بھی اس کی، دنیا بھی اس کی، قانون خدا کا۔
اور کیا قانون ہے خدا کا کہ یہ چیزیں نہ کرو، یہ مضر ہیں، پرہیزی ہیں، تمہاری زندگی کو برباد کر دینے والی ہیں. آنکھوں کا غلط استعمال کرو نہ کرو، جیسا کہ صحیح استعمال ہے وہ کرو. کانوں کا صحیح استعمال کرو، زبان کا صحیح استعمال کرو. نہیں کرو گے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. شمت اعمال تمام آج جتنے فتنے ہو رہے ہیں زبان سے ہو رہے ہیں، کانوں سے ہو رہے ہیں، آنکھوں سے ہو رہے ہیں، دل سے ہو رہے ہیں. شمت اعمال تو یہ قانون خدا بنتا ہے. کلام اللہ کے مختصر کی تعارفی کرا رہا ہوں کہ حکم الحاکین کے قانون ہے، حکم الحاکین کے قوانین ہیں، ضابطۂ زندگی ہے ہمارے پاس. اس کو تم نے مسئلہ بنایا تقدس کا کہ سر پہ رکھ لیا بڑی برکت ہو گئی، چون لیا بڑی برکت ہو گئی، نیا مکان بنایا اس میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے. ارے کیا چیز کیا پڑھ رہا ہے اس کے اندر؟ اس کے اوامر و نواہی کیا ہیں؟ کہ یہ سب بدعت ہے، یہ سب اسراف ہے، غلط استعمال ہے قرآن شریف کا. خدا کے ضابطۂ قانون کو تم نے مشغلہ بنایا ہے تقدس کا. بھائی اگر فرض کرو کہ اس میں خیر و برکت ہوتی کہ صرف قرآن شریف کی تلاوتی سے برکت ہو جاتی اور اس کے عوامر و نواہی سے کچھ تعلق نہ ہوتا تو بڑا اچھا تھا. مگر قرآن و حدیث تو ایسا نہیں. اللہ جل شانہ نے اپنے قوانین و ضابطے بنائے انسان کے لیے، اور ایک پیکر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ بنایا کہ دیکھو ہمارے قوانین کے اوپر عمل کر کے تم کو یہ دکھائیں گے کہ کتنا آسان ہے، اور ہر دور میں ہر قیامت تک کے لیے آسان. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے ہے ہمارے، اور کلام اللہ ہمارے سامنے ہے. اور ہمارے اوپر بڑا احسان ہے صحابہ کرام کا کہ انہوں نے سب عملی زندگی کر کے دکھایا تھا. ذرا غور سے سنیے، صحابہ کرام سے زیادہ فدائی محبت کرنے والا، سچا ایمان والے، پکے ایمان والے دنیا میں کوئی پیدا نہیں کیا تھا. وہ ان کے سامنے کلام اللہ نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ ان کے سامنے تھے، انہوں نے جان مال عزت آبرو سب ان پر قربان کر دی، اور فدائیانہ ان کے اوپر غلام ہو گئے ان کے، اور اس قدر غلام ہوئے اور ایسی دولت پا گئے کہ وہ جاہل قوم عرب کی جس کو استنجا کرنا تک نہیں آتا تھا، کھانا کھانا نہیں آتا تھا، جانور بہین، ایسے انسان کامل بنے، ایسی تعلیم حاصل کی، عملی زندگی قانون الہی کو ہاتھ میں لے کے نکل کھڑے. اسپین فتح کیا، اٹلی فتح کیا، یونان فتح کیا، سمرقند، بخارا، صرف اخلاق محمدی اور کلام اللہ کو لے کے نکلے. تو انہوں نے ساری دنیا کو فتح کر ڈالی. لیکن جب پھر غلط استعمال ہوا ان چیزوں کا، سوائیاں آ گئیں، اسپین ختم ہوا، بلقان ختم ہوا، یونان ختم ہوا، سمرقند بخارا ختم ہوا. بھائی اللہ کا قانون ہے، چاہے عمل کر کے، جب عمل کیا انہوں نے ساری دنیا پہ چھا گئے، جب اسے انحراف کیا دنیا میں ذلیل ہو گئے. یہ تاریخ سامنے موجود ہے. تو ایسا کلام اللہ جو ہم کو انسانیت سکھائے، اس کو تم نے صرف تقدس بنایا، عوامر نواہی سے تمہیں کوئی پرواہ نہیں. تو ایسا تقدس نہیں. اگر ان باتوں میں جو آج کل راج الوقت ہیں، میں ان کو نہیں اعتراض نہیں کرتا، میں ان کے لیے ایک راستہ بتاتا ہوں کہ اگر یہ قرآن خوانی اللہ کا کلام خیر و برکت کی چیز ہوتی، انہی تقاریب میں استعمال کی ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض واجب تھا کہ ضرور امت کرا، کیونکہ نبی تھے اور ان کے پاس کوئی چیز اخفا کی نہیں تھی قیامت تک کے لیے. تو انہوں نے قرآن خوانی کو کبھی تو نہیں بتایا. ان کے زمانے میں مکانات بنتے تھے، ان زمانے میں میتیں ہوتی تھیں، کبھی آپ نے نہیں بتایا کہ بھائی میت ہو گئی ہے، بیٹھ کے قرآن شریف پڑھو، اشاعت ثواب کرو. صحابہ کرام نے کبھی یہ کام نہیں کیا. کوئی تاریخ نہیں ملتی، احادیث میں کہیں نمونہ نہیں ملتا، روایات میں کہیں اس کا پتہ نہیں چلتا. پھر ہمارے اوپر احسان ہے چار ائمہ کا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ. ان حضرات نے من جانب اللہ تمام کلام اللہ کو فقہ کی صورت میں مرتب کر دیا ہے، اور ایسا مضبوط قلعہ بنا دیا ہے کہ قیامت تک کوئی اس میں جنبش نہیں دیتی. تو یہ قرآن خوانی کا مسئلہ نہ صحابہ کرام سے ہم کو ملتا ہے کہیں کہ ان کے میتیں ہوتی تھیں، قرآن شریف پڑھتے تھے، اشاعت ثواب کرتے تھے، جمع ہو جاتے تھے، کوئی سند نہیں ملتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضور کی صاحبزادیوں کا انتقال ہوا، عزیزوں کا انتقال ہوا، چچاؤں کا انتقال ہوا. آپ نے کبھی صحابہ کرام سے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی ان کو اشاعت ثواب کرو، بیٹھ جاؤ قرآن شریف پڑھو، اشاعت ثواب کرو. ایک حدیث بھی کہیں نہیں ملتی. پھر چاروں اماموں نے جنہوں نے فقہ مرتب کی، کہیں انہوں نے استنجے کے ڈھیلے تک تو بتائے ہیں، معمولی باتیں کھانے پینے تک کی بتائیں. اتنا بڑا کام وصال ثواب کا یا حصول ثواب کا کہیں ثابت نہیں. کسی چاروں اماموں نے کہیں ہم کو یہ گنجائش نہیں دی کہ چیزیں کے لیے قرآن شریف کرو، وصال ثواب کے لیے جمع ہو جاؤ قرآن شریف کرو، مکان بنواؤ قرآن شریف پڑھو. یہ روایت کہیں نہیں ملتی ہم کو. اگر ملے تو انشاءاللہ ہم ضرور عمل کریں گے. جن کے پاس ہوگی سند جو قرآن شریف کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، اللہ کا کلام ہے، تبرکن پڑھ رہے ہیں،
خیر برکت کی چیز ہے، مان لیا، مگر خیر برکت کی چیز کے اندر ہے عوامر و نواہی جو ہیں اس کی طرف کچھ پرواہ نہیں، اس کی طرف کچھ نہیں، صرف تلاوت ہی کو قرآن شریف کی ثواب سمجھ لیا۔ بھائی قرآن شریف صرف تلاوت کے لیے نازل ہوا، اگر یا احکامات تھے خدا کے اوپر عمل کرنے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، جن پر ایمان لاؤ عمل کرو، تو عمل کرنے کی ترکیب بھی بتا دی کس طرح عمل کرو۔ تو ہمارے پاس اس کے جواب کا کوئی صورت نہیں نظر آتی کہ یہ مسئلہ یقیناً بدعت ہے، جو صحابہ سے ثابت نہ ہو، چاروں اماموں سے ثابت نہ ہو، بزرگان دین سے ثابت نہ ہو، کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا یہ چیز کہ اس طرح کے قرآن شریف ہوتا ہے۔ پھر خدا معلوم یہ پاکستان ہندوستانی کی قسمت کی چیز تھی کہ یہاں کے ایسے لوگ مجتہد پیدا ہو گئے کہ انہوں نے اس کو ذریعہ سمجھ لیا تقدس کا، ثواب رسانی کا، ثواب حاصل کرنے کا۔ ممالک اسلامیہ میں کہیں اس کا رواج نہیں، حجاز میں کہیں، اب یہ جتنے ممالک اسلامیہ ہیں کہیں یہ رواج نہیں کرتے، صرف آپ کے پاکستان۔ تو بھائی کون سی تمہارے پاس سند ہے کہ جس کو تم نے قرآن شریف کو مسئلہ بنایا ہے اس کو ثواب سمجھتے؟ اب میری یہ باتیں جو لوگ سنیں گے وہ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ دیکھیے قرآن شریف کی پڑھنے، میں کہتا ہوں منع کرتا ہے قرآن شریف کو اگر کسی ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم سے خدا نخواستہ ہٹا لیا جائے تو ہم برباد ہوں گے۔ وہ تو ہماری رہبری رہنمائی کرتا ہے ہر شعبہ زندگی میں، ہم کو یہ سکھاتا ہے تم خاموش رہو تو اس طرح رہو، بات کرو تو اس طرح کرو، معاملہ کرو تو اس طرح کرو، بیوی بچوں سے ایسا معاملہ کرو، ماں باپ سے ایسا معاملہ کرو، تمام قوانین الہیہ اس کے اندر ہیں، ضوابط ہیں اور کبائر ہیں اور بڑے بڑے حسنات ہیں۔ تو بھائی ان چیزوں پر عمل کے لیے بتایا گیا ہے، نہ کہ تبرک کے لیے۔ بڑا بڑھ کر لڑکے کے اوپر قرآن شریف رکھ دو، دعا کر دو، دولہا دلہن کے اوپر سر پر قرآن شریف رکھ دو، اس کا سایہ کر دو، برکت ہوگی۔ بھائی کیسے برکت ہوگی؟ اللہ نے بتایا ہے کہ برکت ہوگی ایسے عمل کرنے میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہے ایسا؟ یا صحابہ کرام نے کیا ہے؟ یا چاروں اماموں نے کیا ہے کہ اس طرح تقدس کیا جائے اس کا؟ کیوں مشغلہ بناتے ہو؟ خدا کا کلام ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر پہاڑ پہ نہ ٹکڑے ٹکڑے پاش ہو جاتا۔ کلام اللہ ہے یہ، جلالت کی چیز ہے، بڑے جبروت کی چیز ہے یہ، معمولی کلام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ حکیم الحکیم کا کلام، یہ مشغلہ بنائیں گے چیز؟ تو خدا کے لیے میری بات ڈال لیجیے کان میں، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں ثابت کر دیجیے احادیث سے، فقہ سے، بزرگان دین کے عمل سے کر دیجیے، ہم بھی مان لیں گے۔ ہماری تلاش میں کہیں نہیں ملتی چیز، تو ہم ایسی چیز کو کیوں اختیار کریں جس کی کہیں سند نہ ہو؟ اور وہ چیز کہو کہ آج کل کے زمانے میں ضرورت ہے اس کی، تو آج کل کے زمانے میں اس کی ضرورت ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اکملت لکم دینکم، اس میں نقص رہ گیا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو اس کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ یعنی کلام اللہ کا یہ مصرف اللہ میاں نے نہیں بتایا کہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ اس سے برکت ہوتی ہے۔ سنیما کرو تب بھی برکت ہوگی، ناچ گانے کا معاملہ ہو اس میں کرو، ریڈیو میں کرو، ٹیلی ویژن میں کرو، خدا کے کلام کو مشغلہ بناؤ، ارے اس کا قہر ہے، جو وبال ہے، جو شامت اعمال میں ظاہر جو ہو رہا ہے سب اس کا وبال۔ بس ہم بس اتنے ہی کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں کی تنبیہ کے لیے کہ جو عمل کرو دیکھ لو کہ اس کی سند ہے کہیں اللہ کے رسول کے کلام میں، اگر نہیں ہے تو پھر یقیناً اس کا نام بدعت ہے، اور بدعت بہت سخت گمراہی ہے، کل ضلالۃ بدعت ضلالۃ کل ضلالۃ فی النار۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنی بدعتیں ہیں یہ سب گمراہی ہیں، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بھائی خدا کا اگر دیکھو کہ اس پر بدعت کا اطلاق ہوتا ہے اس عمل پر کہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو خدا کے لیے سند دو، اگر نہیں ہوتا ہے تو سند لے آؤ، مان لیجیے۔ بے سند کی کیسے بات کریں؟ تم نے اپنی طرف سے اختراع کر لی کہ ثواب رسانی کا یہ طریقہ ہے، سب بیٹھ جاؤ قرآن شریف پڑھیں۔ حضور نے کیوں نہیں عمل کیا اس کو؟ صحابہ کے نے کیوں نہیں کام کیا؟ ان چار ائمہ نے کیوں نہیں اس کے لیے کوئی شقہ مرتب کی؟ کس طرح سے اشارہ ثواب بھی جائز ہو سکتا ہے؟ بھائی دیکھو ائمہ کی طرف رجوع کرو، کسی امام کے ہاں بھی گنجائش ملے، اس طرح کا ثواب کہیں نہیں ملے گی۔ تو بھائی ایک ضروری چیز تھی جو آپ کے کان میں ڈال دی، ایسے ظاہر اعتراض کرنے کہ اللہ کلام کو مشغلہ مت بناؤ، یہ مشغلہ بنانے کی چیز نہیں ہے، یہ تبرک حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کی چیز، اس پہ عمل کرو سب نجات ہوگی۔ میں سر پہ رکھ دینے سے برکت نہیں ہوتی، یا اس کے لا الہ الا اللہ جانے کیا کیا خرافات ہو رہے ہیں اللہ کا۔ یہ سب فتنہ ہے ایمان برباد کرنے کے لیے، چاہے یہودیت کا ہو کہ چاہے سازش کا ہو کہ مسلمانوں کے عقیدے ان چیزوں سے ایسے برباد کر دو کہ کسی گمراہی میں انہیں بدعت میں مبتلا ہو کے رہ جائیں،
اور اللہ کے کلام میں جو تاکیدیں ہیں، جو احکامات ہیں، ان سے غفلت ہو جائے. کہنے لگے جشن قرآن، یوم جشن قرآن بھی منایا جاتا ہے. انا للہ، یعنی قرآن کے نزول کا جشن منایا جاتا ہے. کون لوگ مناتے ہیں؟ فیشنیبل لوگ، جن کو کوئی واسطہ نہیں، جو اسلام کے نام سے بھی واقف نہیں، جن کے شعور بھی نہیں اسلام کا، جن کے شاعر بھی نہیں اسلام کا. وہ کہتے ہیں کہ نزول قرآن کا جشن منایا جائے، قرآن شریف نازل کر. ارے غافل، قرآن شریف کا جشن تم مناؤ گے؟ ہر سال رمضان شریف کیا چیز ہے؟ نزول قرآن بھی کا جو جشن ہے. مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، کلام اللہ پڑھا جاتا ہے، ختم کیے جاتے ہیں. یہ جشن نہیں کلام اللہ کو کیا؟ اس کو چھوڑ کر تراویحوں میں شریک نہ ہوں گے اور اس جشن میں شریک نہ ہوں گے، نزول قرآن کی برکتیں حاصل نہ کریں گے. اپنی طور پہ یاد کر لیا کہ اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے. جس میں خاصتاً برکت اللہ کے رسول نے رکھی ہے، وہ طریقہ تو چھوڑ دیا اور دوسرے طریقے سے ساتھ کرنے لگے. بھائی تمہارے پاس کہاں سے کوئی نعوذ باللہ کوئی وحی آئی یا کسی جگہ سے تم کو یہ یقین ہو گیا کہ جو ہم طریقے اختیار کیے ہیں اصال ثواب کے یا حصول برکت کے، یہ کہیں سے ثابت ہیں؟ کہیں نہیں ہے. ایجاد بندہ ہے اور ایجاد بندہ بتا دے. بھائی میں نے تنبیہ کے لیے کہہ دیا، اگر وہ آپ لوگ کریں خوشی سے کریں، مگر پہلے یہ سمجھ کے کہ ثواب کا کام ہے تو ثواب جہاں جس نے ثواب کا وعدہ کیا ہے اس پہ پوچھو کہ ہے ثواب نہیں. اللہ سے پوچھو، اللہ کے رسول سے پوچھو. اگر وہ اجازت دیتے ہیں شروع شوق سے کرو، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے. توبہ کرنا چاہیے، باز رہنا چاہیے. مشغلہ بنا رکھا ہے، انا للہ، بڑی بے رحمتی کلام اللہ کی. اللہ تعالیٰ اس کے عذاب سے، اس کے معاوضے سے ہم لوگوں کو جائے. کیا حرج ہے؟ کلام اللہ ہی تو پڑھتے ہیں. بھائی کلام اللہ نازل ہی نہیں ہوا، اس لیے کیوں تم کو یہ مصرف ہی نہیں بتایا اللہ کے رسول نے؟ تم کو کون سا حق تھا کرنے کا؟ اگر ہے اور تمہارے پاس سند ہے اور تم سمجھتے ہو کہ واقعی ہے تو یقیناً یہ کہ اضافہ ہے. اللہ کے کلام میں، اللہ کے رسول کے کلام میں خامی رہ گئی تھی جس کو تم پورا کر رہا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. بڑے توبہ کی وقت. اپنے ایمان کو سنبھالو کہ اللہ کے رسول کی پر تہمت لگاتے ہو. نعوذ باللہ. کہ اللہ میاں نے اس لیے دیا کہ ہم برکت حاصل کرتے رہیں، اس کے احکامات کا عمل کریں نہ کریں اسے کچھ پرواہ نہیں. کیا میں کہہ نہ سکا جو کہنا چاہتا تھا، میں بات یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ عمل ایسا راج الوقت ہو رہا ہے کہ بھائی اس میں تنبہ کی ضرورت ہے. ہر مسجد میں ہو رہا ہے، ہر گھروں میں ہو رہا ہے. جو تقریب ہوگی، ختنے کی ہو، عقیقے کی ہو، شادی کی ہو، بیاہ کی ہو، عرض کے جو نئی تقریب کریں گے کلام اللہ سے برکت کے لیے، اس میں کلام اللہ کی تلاوت ہو رہی ہے. منع کرتے ہو ایسی کار خیر سے. بڑی گستاخی کی بات ہے کہ ہم کلام اللہ کو تبرکن حصول برکت کے لیے اپنے نئے مکان میں پڑھتے ہیں، اصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہابی لوگ ہیں. اللہ نہ للہ، تم بڑے سچے مسلمان ہو، ہم کچھ نہیں کہتے تمہارے مطلب، ضرور سچے مسلمان ہیں، لیکن جب ہم سے کہو گے ہم یہ کہیں گے ہمارے پاس سند نہیں ہے. جس دن سند دکھلا دو گے انشاءاللہ ہم سب سے پہلے کریں گے. اللہ کے رسول نے اگر ایسا کیا ہو، اللہ نے حکم دیا ہو کہ اس تقریبات میں، ایسے حالات میں تم اس سے تقدس حاصل کیا کرو، برکت حاصل کیا کرو، سر پہ رکھو، چومو، چاٹو اور اس کے بعد پڑھو تلاوت. عورتیں بھی پڑھیں، مردیں پڑھیں، بڑا ثواب کا کام ہو رہا ہے. بھائی اگر ثواب کا کام ہے تو پھر ثواب دینے والے سے پوچھنا پڑے گا. میں توبہ کرنے کو ہوشیار ہوں. میں نے تنبیہن بات کہہ دی، اب آپ لوگوں کے اختیار ہے کہ اس کو ثواب سمجھ کے کرو یا جو چاہو کرو. لیکن یہ کلام اللہ کی بے حرمتی ہے، بے احترامی ہے، بے ادبی ہے کہ ان کو ایسے غلط طریقے پر استعمال کیا جائے. کیا مسئلہ بنا دیا ہے. کوئی تقریر ہوگی، مخلوط عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، فیشنیبل، اپ ٹو ڈیٹ، ہیٹڈ بوٹڈ سب کے قرآن شریف کی تلاوت کی جا رہی ہے. بڑی برکت کی چیز ہے تاکہ افتتاح ہو جائے اس مجلس کا، اس تقریر کا. خدا کے غضب سے ڈرو کہ کہاں کر رہے ہو جہاں کے کبائر ہو رہے ہیں. جس مجمع میں کبائر کا ارتکاب ہو رہا ہو، جہاں خدا کی لعنتیں برس رہی ہوں، اس کے اوپر تم کلام اللہ سے ابتدا کرتی ہو. اس کی بڑی سخت گستاخی ہے. اگر تم پر شامت اعمال و قہر خداوندی نازل نہ ہو تو ان کا رحم. کسی کے اتنے عظمت والے کلام کی یوں بے حرمتی کرتے ہیں
کہ خواہشات میں ابتدا کرتے ہو اس کی، منکرات میں ابتدا کرتے ہو کلام اللہ سے، اور پھر وہی تمام بیہودیاں ناپاکیاں خواہشات منکرات کی ابتدا کرتے ہو. بڑے خوف کی بات ہے، بڑے ڈرنے کا مقام ہے. تم نے اللہ کے کلام کو کیا سمجھا؟ اللہ کو سمجھے کیا؟ مسالہ بنانے کی چیز ہے اللہ میں، اللہ کے رسول اور اس کا کلام. تمام عالم کائنات تھرا رہا ہے اس کلام کے، سب مٹھی میں ہے. کلام اللہ وہ چیز ہے کہ تمام عالم کائنات اس کے اندر موجود ہے. تمام جبروت، اللہ تعالیٰ کی مشیت، قہر، سب اس کے اندر موجود ہے. اس کے اندر تمام رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں اس کے اندر موجود ہیں. تم ان کا غلط استعمال کرتے ہو. نہ عمل تو نہ کرو گے اس کے عوامر نواہی پہ، تبرک کیسے آ جائے گا؟ بدتمیزی کرو، گستاخی کرو، بے حرمتی کرو، اور پھر ثواب. مست ہو گئی یہ چیزیں، عقلیں مست ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ایک عنوان مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا اور کہا کہ بھائی اس میں کچھ وضاحت کر دو. میں نے کہا میں کوئی عالم نہیں ہوں جو تفسیریں بیان کروں، لیکن حقیقت جو سامنے ہے وہ ضرور عرض کر دیا جو آج کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ اگر یہ عمل آپ کے نزدیک میں مستحسن ہے، اچھا ہے، ثواب کے قابل ہے، کہ کوئی تقریر ہو جس میں نیم رہنا لباس میں عورتیں بھی شامل ہوں، اپ ٹو ڈیٹ لوگ بھی، مغرب زدہ ذہنیت کے بھی لوگ ابتدائی کلام تقریر کے کلام اللہ سے ہو رہی ہے. خدا کا قہر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کی ابتدا، یعنی یہ مسجد کی تعمیر ہو تو قرآن سے تحریر پڑھا جائے یا کوئی اللہ کے کلام سے استنباط کیا جائے، وہ تو چھوڑیے. منکرات، خواہشات، کبائر کی ابتدا کراتے ہیں کلام اللہ. ارے کتنے غضب کی بات ہے، کیسے قہر کی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دوزخ قدا بنے ہوئے ہیں، تجارت گاہیں دوزخ قدا بنی ہوئی، جتنے محکمے ہیں آپ کے سب دوزخ بنے ہوئے ہیں، مظالم ہو رہے ہیں، ظلم کھلے ہوئے ہو رہے ہیں، سب اس کا وبال ہے کہ اللہ کے کلام کے اوپر عمل کرنا تو چھوڑ دیا، اس کے اوپر اس کی ہدایات پر تو عمل کرنا چھوڑ دیا اور اس کو تبرک بنا لیا. پھر اور تمام رشوت بھی لی جا رہی ہے، مظالم بھی ہو رہے ہیں، لیکن ابتدا ہوگی ہر چیز کی کلام اللہ سے. ارے بڑا غضب کی چیز ہے. خدا کے قہر سے لڑو، یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا کلام مسئلہ بنانے کی چیز نہیں ہے، بڑے عبرت کی چیز. کیا بات ہوگی؟ 7 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں. بھائی آج کا موضوع یہی رہا، مگر ایک ضروری چیز تھی جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی. ہم کہتے ہیں پھر ایک دفعہ کہ جو لوگ ہماری اس تقریر سے جن کو اختلاف ہو اور کہیں کہ یہ تعصب ہے، سختی ہے، ہمارے لیے چھوڑو اس کو. خدا کے لیے تم اپنی آفت درست کرو، تم اپنا ایمان ٹھیک کر لو اور دیکھ لو کہ اللہ کے رسول کے کلام کی جو تم نے مصارف یہ تقاریب وغیرہ میں کیے ہیں یہ جائز ہیں، اس سے ضرور برکت ہوتی ہے، ضرور نزول رحمت ہوتا ہے. اگر تم کو یقین ہے کرو. بھائی ہم کیا کریں؟ مگر ہماری تو تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اللہ کا قہر اس پہ نازل ہوتا ہے. تمام شامت اعمال اسی کے نتیجہ ہے. بھائی سے توبہ کرنا چاہیے اور وہیں کلام اللہ کا جو مصرف ہے اس کو کرنا چاہیے. کلام اللہ پڑھو، اس کے عوامر و نواہی پہ عمل کرو. کس طرح کرو؟ جس کے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ بتا دیا. کوئی چیز ایسی چھٹی نہیں کی آپ نے بتائی. آپ کے زمانے میں مکانات بھی بنتے تھے، ختنے بھی ہوتے تھے، عقیقے بھی ہوتے تھے، نکاح بھی ہوتے تھے، موتیں بھی ہوتی تھیں، میتیں بھی ہوتی تھیں، اس ساتھ ثواب بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا. اس زمانے میں کبھی نہیں ہوا، نہ اللہ نے بتایا، نہ اللہ کے رسول نے بتایا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ میں اربا نے کیا. ہم نے کہاں سے ایجاد کر لیا؟ اس کے سوچ کے گنجائش نکال لو کہیں سے. تمہیں مبارک ہو. ہمیں بھائی تحقیق نہیں ہے، ہم تو اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں، گستاخی سمجھتے ہیں اور شامت اعمال کا سبب سمجھتے ہیں. پھر توبہ کر لو اس چیز سے کہ خدا کرے یا اللہ آپ نے ایمان عطا فرمایا ہے اور آپ نے کلام اللہ ہمارے سامنے ہے اور کلام رسول ہمارے سامنے ہے. یا اللہ اس کے اندر جو کچھ مضامین ہیں عوامر النواہی اس کے اوپر ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ کلام پاک میں آپ کے جتنی سعادتیں ہیں، نیک اعمال کی برکتیں ہیں، سب اس کے اندر موجود ہیں. اس پر ہم کو یقین ہے، اس کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ جو ہے آپ کے کلام پاک میں جن چیزوں کو کبائر کہا گیا ہے، بدعت کہا گیا ہے، رسومات کہا گیا ہے، گمراہی کہی گئی ہے، یا اللہ ہم اس سے سب سے پناہ مانگتے ہیں اور اس کے پر ایمان لاتے ہیں. یا اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھیے اپنے کلام اللہ. یا اللہ جو راج الوقت رسومات ہیں، بدعات ہیں،